SCO जिसका सरबराही इजलास 31 अगस्त 2025 को चीन के शहर तियानजिन में मुनक्किद होने जा रहा है। ये तंजीम की तारीख का 25वां सरबराही इजलास है। इस इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। SCO की होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस आलमी सियासत में एक संग मील साबित हो सकती है। लंदन से सहाफ़ी सप्लाई इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे यूरेशिया के सबसे अहम इजलासों में से एक के बारे में, यानी शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसका सरबराही इजलास 31 अगस्त 2025 को चीन के शहर तियानजिन में मुनक्किद होने जा रहा है। ये इजलास सिर्फ एक मामूली सफारती मुलाकात नहीं बल्कि SCO की अहमियत और सलाहियत का इम्तिहान भी है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ख़ित्ते में तनाज़ात, तिजारती कशमकश और आलमी असर व रसूख की दूरदस्त तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, बल्कि हो रही हैं। आज हम इस इजलास के पस मंज़र की तारीख़, SCO के मेंबर ममालिक के मफादात और हालिया बहरानों पर भी बात करेंगे। 31 अगस्त 2025 को चीन के शहर तियानजिन में होने वाली SCO की सरबराही इजलास की सबसे मुनफरद बात यह है कि तंजीम की तारीख़ का 25वां सरबराही इजलास है और इस तंजीम को 25 बरस हो जाएंगे। इस इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नुमाइंदा इजलास बनाता रहे, यानी कि SCO की अपनी तारीख़ का। तंजीम के 10 रुकन ममालिक हैं। चीनी सदर यानी जो मेज़बान हैं शी जिनपिंग इस इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं और इसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात तोकालीफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायेव और नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली समेत दीगर आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में SCO के अगले 10 साला तरक्याती मंसूबे की मंजूरी मतवक्को है, यानी डेवलपमेंट प्लान, जो तंजीम की मुस्तक़बिल की सिमत का तयन करेगा। चीन ने इस इजलास को साल बराए पायदार तरक्की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करार दिया है, जिसमें साफ़ तवानाई यानी ग्रीन एनर्जी, ज़रई ताउन और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे मौज़ूआत पर गौर व फ़िक्र होगा। SCO की इस तरह 31 अगस्त 2025 को होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस आलमी सियासत में एक संग मील साबित हो सकती है अगर यहाँ पे बड़े फैसले होते हैं, जहाँ बड़ी ताकतें और बैनुल-अक़वामी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगी। SCO की तारीख़ से देखा जाए तो इसकी बुनियाद 1996 में उस वक्त रखी गई थी जब चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर शंघाई 5 की तश्कील की थी। उस वक्त इन ममालिक का मकसद 9 मुंतखब मरकज़ी एशियाई रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़ात को हल करना था, दहशतगर्दी के ख़तरात का मुकाबला करना था और ख़ित्ते में एतमाद की फ़िज़ा कायम करनी थी। 2001 में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने से बाज़ाब्ता क़याम अमल में आया SCO का और इसके दायरे कार में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को भी शामिल कर लिया गया। बाद में तंजीम ने अपनी जोग्राफियाई और डेमोग्राफिक दायरे को और ज़्यादा वसी किया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए, 2023 में ईरान भी इसका रुकन बन गया और 2024 में बेलारूस इसका रुकन बना। आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया की आज सबसे बड़ी तंजीम SCO को कहा जा सकता है, जो यूरेशिया के तकरीबन 2/3 इलाके पर मुहित है। दुनिया की 40% आबादी इसमें शामिल है और इसमें आलमी GDP का 1/4 हिस्सा मौजूद है। लेकिन ये बड़ी तादाद और रकबा अमली असर व रसूख में कमी को छुपाते हैं, यानी जितनी बड़ी तादाद है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, जितने बड़ा रकबा है, उस लिहाज से इनका आलमी असर व रसूख अभी नहीं है, क्योंकि SCO की तारीख़ अभी तक कोई बड़ा काबिल ज़िक्र कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकी है। इजलास हुए हैं, बयानात हुए हैं, अमली तौर पर कोई बड़ा काम नहीं हो सका है। SCO की हुदूद बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। हाल ही में अप्रैल 2025 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कस्बे पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 26 शहरी हलाक हुए, ज़्यादातर हिंदू सयाह थे।
انڈیا نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا، جس کے بعد دونوں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کیا، جس میں پاکستان میں فضائی حملے کیے گئے۔ یہ متشدد کشیدگی، جسے پاکستان نے مرکزی 10 مئی کو عارضی طور پر ایک سپر سیز فائر کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس بحران میں اگر ہم غور کریں تو SCO کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے۔ جو دعویٰ کیا جنگ بندی کا، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ایک علاقائی سیکیورٹی تنظیم ہونے کے باوجود اس نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی یا رابطے کا کوئی عملی پلیٹ فارم فراہم نہیں کیا۔ اسی طرح اگست 2025 میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے طے شدہ امن معاہدے میں خطے کی سلامتی کا تنظیم نے کوئی وجود نہیں دکھایا، یعنی تنظیم اس معاملے میں تقریباً ابھی تک غیر موجود ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان یہ معاہدہ، جسے ٹرمپ کوریڈور کہا گیا ہے، ایران کو علاقائی اتحادیوں سے کاٹتا ہے اور روس اور ایران کے شمال جنوب تجارتی راستے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ چین کے BRI پروجیکٹ جو ہیں ان کے بھی لیے ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں SCO اس معاہدے میں شامل نہیں تھا تو یہ اس کی ایک ناکامی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تنظیم بڑے خطے میں اہم مذاکرات پہ اپنی موجودگی ظاہر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ SCO کی موثریت کتنی کم ہے اپنے حجم اور اپنی تعداد اور GDP کے باوجود۔ SCO کا اقتصادی ایجنڈا بھی عملی طور پر محدود رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ تنظیم بڑے سرمایہ کاری یا بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شروع کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے یا BRI یا یورپی خطے کے اقتصادی انضمام کے منصوبوں کے برابر ہو، یعنی ان جیسے یہ نہیں کر پائے ابھی تک۔ سیکیورٹی یعنی یہ سارے منصوبے SCO کے ذریعے نہیں، چین کے دو طرفہ یا اپنے ایک بڑے پروجیکٹ کے تحت ان پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ SCO کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے 31 اگست کو اجلاس، اس میں توانائی اور خوراک کی سیکیورٹی، ڈیجیٹل رابطہ کاری، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور پائیدار ترقی کے مالیاتی منصوبے زیر غور آنے کی توقع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا SCO صرف بیانات دینے تک محدود رہے گا یا کبھی عملی اقدامات بھی کر سکے گا؟ انڈیا کی شرکت اس اجلاس میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ ٹرمپ کی ٹیرف جنگ کے حادثے کے بعد انڈیا کو چاہیے کہ اب تک پرو ویسٹ پالیسی میں توازن لائے، چین کے ساتھ مزید تعاون کی راہیں تلاش کرے، یوریشیا میں اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات کو محفوظ رکھے اور عالمی دباؤ کے دوران اپنے مفادات کی حفاظت کرے۔ چین کے لیے یہ اجلاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے متوازی عالمی نظام یعنی پیرالل گلوبل سسٹم کو فروغ دے، اس کو بڑھائے اور SCO کو مضبوط فورم کے طور پر پیش کرے، جبکہ روس محدود وسائل کے باوجود اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وسیع ایشیائی ریاستیں عملی نتائج چاہتی ہیں، بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی میں ترقی دیکھنا چاہتی ہیں، جس کی چین کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ یہاں ایک پہلو نہایت اہم ہے، وہ یہ کہ SCO کی 25 برس کی پیش رفت کو آج کی سب سے بڑی عالمی قوت یعنی امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ کیا ہے۔ 2025 کے تیانجن SCO سمٹ کے موقع پر اگرچہ یہ اجلاس چین، روس اور دیگر رکن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی ہم آہنگی اور جغرافیائی سیاسی اعتماد کی علامت ضرور ہے، یہ اجلاس مکمل طور پر منظم شدہ امریکی مخالف اتحاد کے بجائے زیادہ تر علامتی اور حکمت عملی کے اظہار تک محدود ہے، عملی اقدام نظر نہیں آتا۔ انڈیا کی محتاط پوزیشننگ اور بلاک کے اندرونی اختلافات امریکہ کے لیے کسی فوری خطرے کو کم کر دیتے ہیں، یعنی امریکہ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو امریکہ مخالف ایک اتحاد قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سمٹ جغرافیائی سیاسی تقسیم اور ملٹی پولیرٹی کو تیز کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یوریشیا میں امریکی اثر کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں برزینسکی نے، جو کہ امریکہ کے ایک زمانے میں قومی سلامتی کے امور تھے، انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ سب اکٹھا نہ ہونے پائیں۔ امریکی مفادات کے لیے اس کے اثرات حقیقی ہیں، خاص طور پر کرنسی کی ڈائیورسٹی، علاقائی سلامتی کے ڈھانچے اور مغربی نظام سے بالکل باہر ایک اقتصادی ہم آہنگی۔ برزینسکی کے خوفناک اتحاد جیسا منظر، یعنی روس، چین، ایران کے ملٹری اتحاد کو روکنے کے لیے امریکی پالیسی کو باریک بینی سے سفارت کاری، منتخب پارٹنرشپ
اور ایسے متبادل پیش کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے جو یوریشیائی طاقتوں کو مطمئن کریں، یعنی اس کے وہ مکمل اسٹریٹجک اتحاد کو ناگزیر محسوس کریں۔ ٹرمپ کے موجودہ ٹیرف جنگ نے ایس سی او کے رکن ممالک میں اب یہ احساس گہرا کر دیا ہے کہ وہ اپنا آپس میں ایک زیادہ بڑا اور زیادہ کوآرڈینیٹڈ اتحاد بنائیں۔ یہ امریکہ کی بڑی ناکامی ہے۔ ایک لحاظ سے 31 اگست 2025 کا ایس سی او کا سربراہی اجلاس خود اس کے رکن ممالک کے لیے بھی ایک اہم امتحان ہے۔ تنظیم کی مستقبل کی ساکھ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا وہ نمائشی طاقت کو عملی اثر میں بدل سکتی ہے یا نہیں۔ توانائی کے تجارتی منصوبے، بنیادی ڈھانچوں کے حقیقی منصوبے اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اس ایس سی او کی افادیت کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں، اور خاص کر ٹرمپ کی پوری دنیا کے خلاف ٹیرف وار۔ اگر ایس سی او اس میں کوئی واقعی ایک واضح موقف اختیار کرتی ہے اور عملی اقدامات پر غور کرتی ہے تو یہ اس تنظیم کی اہمیت کو دنیا کے سٹیج پر بڑھا دے گا۔ بصورت دیگر یہ اجلاس صرف بیانات اور فوٹو آپس تک محدود رہ جائے گا۔ چین کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایک بڑا میلہ، ڈیجیٹل لائٹس شو، رنگ برنگی تقریبات دکھا سکتا ہے، لیکن اصل بات اس کے ٹھوس اقدامات ہوں گے۔ دنیا کی نظر تیانجین پر ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایس سی او اپنے آدرشوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے اور عالمی سطح پر حقیقی قیادت کا ثبوت دے سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ تجزیہ کیسا لگا؟ اس بارے میں کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔